بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، آج کا موضوع پچھلے موضوعات کا ایک سلسلہ ہے جو آخرت اور اس پر ایمان سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا تھا. آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے وہ آخری منزل ہے جو اس دنیا کے خاتمے اور یوم آخرت کے خاتمے پر ہر مومن مسلمان کو نصیب ہوگی، جسے ہم لوگ اپنی اصطلاح کے اندر جنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنت نصیب کرے، ہم میں سے ہر شخص کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں جانے کے سبب بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر ایسے اعمال سے دور رکھے جو اللہ تبارک و تعالی کی وہ تیار کردہ جنت جو مؤمنین اور اس کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہر ایسے اعمال سے دور رکھے جو ہمیں اور آپ کو ان اعمال سے دور، اس جنت سے دور کریں. دیکھیے، آخرت پر ایمان لانے میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے ایک چیز جنت کے اوپر بھی ایمان لانا داخل ہے، اور جنت سے متعلق جو باتیں اور جو چیزیں صحیح احادیث کے اندر مروی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ یہ ایمان محض ایک رسمی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک زبانی دعویٰ ہے، بلکہ آخرت پر ایمان لانے میں جو جنت پر ایمان لانا داخل ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں اور پختہ یقین سے ان باتوں پر ایمان لائے اور اعتقاد رکھے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اور وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے کے، جو جنت کا وارث بننے کے سبب ہیں، ان کے لیے کوشش کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان وغیرہ کے بارے میں سوال کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو ایمان لے آ کس پر؟ جنت پر بھی اور جہنم پر بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت پر ایمان لانے کے اندر جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا داخل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے، اور اس بات پر کوئی ایمان لے آئے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، خواہ کوئی بھی وہ انسان عمل کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت پر ایمان لانا یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک جز ہے، اور آخرت پر ایمان لانے میں جو چیزیں شامل ہیں اس کے اندر داخل ہے۔ یہ جنت، اس سے متعلق جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا، ایمان لانا صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بیان کی ہیں ان کے اوپر یقین رکھا جائے۔ اسی لیے ذرا دیکھیں کہ جو لوگ ان کے دل کے اندر اس جنت اور اس جنت کی نعمتوں کا یقین اور اعتقاد تھا، دنیا کے اندر ان کی زندگی کا عالم کیا تھا۔ جیسے ابھی چند درس پہلے جب غزوہ بدر سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے، گویا چند درس پہلے نہیں بلکہ رمضان میں 17 رمضان کو غزوہ بدر سے متعلق جو آپ کے سامنے ہم نے درس دیا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ واقعہ شاید بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج کو لے کر کے میدان بدر میں اترے، سامنے سے مشرکین کا لشکر تھا جو طاقت میں بھی زیادہ تھے، جو عدد میں بھی زیادہ تھے، جو ہتھیار کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، ہر اعتبار سے ان کی قوت مسلمانوں کی قوت سے زیادہ تھی، ہر اعتبار سے ان کی قوت مسلمانوں کی قوت سے زیادہ تھی، اور مسلمان صرف کتنے تھے؟ 313 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ جیسا کہ حفیظ جالندھری نے کہا ہے کہ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، مگر نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، مگر سنا ہے یہ کہ تھا ساتھ ان کے پروردگار، ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی تھا۔ تو اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی طاقت تھی اور اپنے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے، آپ ان کو لے کر کے میدان میں اتر گئے، اور جب میدان گرم ہونے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ابھارتے ہوئے کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پہنائی، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ سن کر کے ایک صحابی جن کا نام عمیر ابن حمام تھا، وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بخن بخن، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو بخن بخن؟ حضرت عمیر ابن حمام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جنت میں داخل ہونے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی لوگوں میں ہو، تم انہی لوگوں میں ہو۔ چنانچہ وہ قتال کے لیے بڑھتے ہیں، ان کے پاس چند کھجوریں تھی، اس کو کھانے کے لیے اپنے بغل سے نکالا، اور جب کھانے لگے تو کہتے ہیں کہ اگر کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہا اور اس جنت تک صرف کھجور کا کھانا ہمارے اور اس کے بیچ حائل رہا، یہ تو بہت لمبی مدت ہے۔ ذرا دیکھیں،
جب جنت کے اوپر ایمان اور یقین ہو گیا، عقیدہ ہو گیا، تو کھجور کھانے 2 4 6 8 10 کھجور کھانے میں کتنی دیری لگے گی، لیکن یہ بھی انسان کو برداشت نہیں ہوا، چنانچہ ان کھجوروں کو پھینک دیا اور دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں میدان کارزار کے اندر شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے وہی حضرت عمیر ابن حمام تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جنت پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اس کا ایمان رکھیں اور اس کے اوپر یقین، زبان سے اس کا اقرار کریں، اور جو اصل چیز ہے عقیدے کی چیز اور اس کے مطابق عمل ہے اس کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہوتی رہے۔ دیکھیے جنت سے متعلق ایک چند باتیں آپ کے سامنے مجھے آج رکھنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت کے معنی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا ماننا اور جس پر ایمان لانا اور جس کا عقیدہ رکھنا جنت سے متعلق ہر انسان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ جنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، جنت کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جنت کا ایک معنی تو باغچہ کے ہے، کس کے؟ باغ کے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ باغ کو جنت کہتے کیوں ہیں؟ دیکھیے اسی سے تو جن ہے، انہی الفاظوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سے جن ہے نا، اسی سے جنون ہے۔ جنون کس کو کہتے ہیں؟ پاگل پن کو جنون ہو، یعنی تو مجنون ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ پاگل کو کہتے ہیں مجنون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں جن کے معنی جو ہوتا ہے وہ چھپنے اور چھپانے کے ہوا کرتا ہے۔ جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو جنت باغ، اس باغ کو کہتے ہیں جو اتنے گھنے ہوں، اس میں اتنے سبزے ہوں کہ وہ زمین کیا ہے؟ چھپ گئی ہو، وہ زمین چھپ گئی ہو۔ تو جنت کو جنت یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنت کو؟ ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو چونکہ ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ یا جنت کو اس معنی میں جنت کہتے ہیں کہ جنت جو ہے حقیقت میں اس کے اندر باغ، ایک باغ ہے، اس میں آپ کو خیمے بھی ملیں گے، اس میں آپ کو قصر بھی ملیں گے، اس میں آپ کو درخت بھی ملیں گے، اس میں آپ کو نہریں بھی ملیں گی، اس میں آپ کو چشمے بھی ملیں گے، اس میں آپ کو پرندے بھی ملیں گے، اس میں آپ کو حیوانات بھی ملیں گے۔ یعنی ایک باغ کے اندر اس کی خوبی اور اچھائی جن جن چیزوں کو شامل ہے، جنت کے اندر آپ کو ہر چیز وہ ملے گی، یا ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر تیار کر رکھی ہے، اس لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جنت کی حقیقت کیا ہے، اس سے متعلق کوئی آدمی کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورہ الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل کے بدلے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت کی جو چیز بھی بیان کی جا رہی ہے، جو چیز بھی جنت کی بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھئے کہ ایک تمثیل کے طور پر ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جنت کے جن چیزوں کا نام، یعنی دنیا میں جو چیز ہے اور یہ بیان کیا رہا ہے کہ وہ جنت میں ہے، وہ صرف مشابہت نام کے اندر پائی جا رہی ہے، بس حقیقت کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہا گیا جنت کے اندر نہر ہے اور دنیا میں بھی نہر ہے۔ ہم آپ سے بتائیں گے کہ دیکھیے جنت کی نہر اور دنیا کی نہر کے اندر کیا فرق ہے۔ جنت میں درخت ہے اور دنیا میں بھی درخت ہے، لیکن جنت کے درخت دنیا کے درخت سے کتنے مختلف ہیں۔ جنت کے اندر بھی بچے ہیں، دنیا میں بھی بچے ہیں، لیکن دونوں بچوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک انسان دنیا میں بھی رہتا ہے اور بڑے ناز و نعمت کے اندر پلتا ہے اور بڑے آرام سے رہتا ہے، لیکن دنیا کی جو ناز و نعمت ہوگی وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد دنیا کی جن چیزوں کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ ہاں وہ جنت میں ہے، وہ صرف مشابہت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ کس کے اندر؟ صرف نام کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ کانوں نے کبھی سنا ہے، حتیٰ کہ نہ ہی دل کے اندر کبھی یہ بات کھٹکی ہے۔ ذرا سوچئے، میں رک کر کے ایک حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت کے اندر جو سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا اسے کیا ملنے والا ہے؟ ذرا سوچیں، تصور سے انسان کے باہر ہے، سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا اے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت میں سارے لوگ پہنچ گئے اور اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ کر لیا، میرے لیے کیا ہے؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ کہا کہ اچھا تو بتا، تجھے دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہو، جسے شاہنشاہ کہتے ہیں، امپرر کہتے ہیں، اس کے مطابق تجھے جو ہے اس کے ملک کے برابر تجھے جنت دی جائے؟ وہ کہا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے اتنا ملے گا، اس کے برابر اور 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 ملے گا۔ جب 5 بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو وہ کہے گا بس بس اے اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر راضی ہوں، اے اللہ تعالیٰ بس میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی طریقے سے اس کا 10 گنا تجھے ملنے والا ہے، اس کا 10 گنا تجھے ملنے والا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے، یہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے۔ تو وہ بتائیے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اسے کیا ملنے والا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد جنت کی جو حقیقت ہے ہم لوگ اسے بیان نہیں کرنا، اس کا تصور کر سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہاں جنت کی حقیقت کیا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ بدبخت غالب کی طریقے سے ہم کہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، غالب دل کے بہلانے کو غالب، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ارے بدبخت، یہ دل کا بہلانا نہیں ہے، یہ دل کا بہلانا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنی زبان سے، جنت اس سے کہیں زیادہ نعمتوں والی ہے اور اس سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کا تصور ہی نہیں کیا ابھی تک کہ جنت کیا چیز ہے، اور اگر اس کا تصور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل کے اندر آ جائے تو اس دنیا کے اندر رہنا ہمارے اور آپ کے لیے ایک مصیبت محسوس ہوگی، اور ہم تمنا کریں کاش کہ ہم اس دنیا سے کتنا جلدی رخصت ہو جائیں۔ چنانچہ جس وقت سید احمد شہید رحمہ اللہ اپنے لشکر کو لے کر کے بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں اور انگریز ظالموں کے لشکر کے ساتھ کے مقابلے کے لیے اٹھے ہیں، ادھر ابھی مجاہدین اپنے کھانا ناشتہ تیار کر رہے تھے کہ ناشتے کے بعد تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور اپنی جگہ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے، بالا کوٹ کے میدان پہاڑ کے اوپر سے سکھوں کا لشکر نیچے اتر رہا ہے، اور ظاہر بات پہاڑ سے اترتے ہوئے لشکر دور تک دکھائی دیتا ہے۔ ابھی اتنا وقت تھا کہ جو کچھ پلیٹ میں تھا، جو کچھ ہانڈی میں تھا وہ کھا سکتے تھے، لیکن ان میں کے ایک مجاہد جو کھیر پکا رہے تھے، ان کے بارے میں مولانا غلام رسول مہر نے جماعت المجاہدین کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک طرف ہنڈیا کے اندر اپنی وہ چمچہ حرکت دیتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سکھوں کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، اور آخر میں ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنا چمچہ اسی وقت ہنڈیا پر پٹکا اور کہا اب تو حوروں کے ہاتھ ہی سے جا کر کے کھیر کھائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت اٹھے اور جا کر کے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد جنت کی حقیقت تجھے کیا معلوم؟ جس نے اپنی زندگی شراب کے اندر، کباب کے اندر اور ظالم بادشاہوں کی روٹی توڑنے کے اندر اس نے گزاری ہو، غالب جیسا آدمی، وہ جنت کی حقیقت کیا جانے گا؟ نہ تو اپنے قلم سے بیان کر سکتا ہے، نہ تو اپنے زبان سے بیان کر سکتا ہے، نہ تو اپنے دل کا اس کا تصور لے آ سکتا ہے۔
تو کیا کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن تو کہتا ہے جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کی حقیقت کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ جنت سے متعلق جن چیزوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا چاہیے، ان میں سے دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہو کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور جنت موجود ہے۔ اس وقت جنت موجود ہے، لیکن کہاں ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہیں اوپر کے حصے میں ہے، اور جدید سائنس کی جدید تحقیقات کے مطابق اس خلا اور فضا کے اندر ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں ابھی ایسے سیارے ہیں جو اس زمین سے بڑے ہیں۔ ابھی انسان اپنی ساری ترقیوں کے باوجود اسی ایک دنیا کے اندر ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا خزینے چھپا کر کے رکھے ہیں۔ روزانہ ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، انسان فخر کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں حاصل کر لیں، حالانکہ اس بیوقوف کو اپنے عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے خالق نے اتنے سالوں اور اتنے ہزار سالوں پہلے سے اس کے اندر متعین کر دی تھی، ہمیں اس تک آج رسائی ہو رہی ہے۔ اپنی کم عقلی کے اوپر، اپنے کم علم کے اوپر اسے سوچ غور کرنا چاہیے۔ اور ابھی کتنی کتنی چیزوں کا انکشاف ہوگا جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جنت موجود ہے، جنت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا فرمایا تو کہاں رکھا تھا؟ جنت ہی کے اندر رکھا تھا، اور یہ وہی جنت ہے جس جنت کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے اور جس جنت کا وعدہ مسلمانوں اور مومنوں سے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور بھول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے توبہ کرنے لگے اور کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا، اے اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے مجھے اپنی جنت کے اندر نہیں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل۔ کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا آپ کا یہ عہد نہیں ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے کے اوپر غالب ہے؟ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا، اے اللہ تعالیٰ، اگر ہم نے توبہ کیا اور اپنی توبہ کے اوپر قائم رہا تو کیا آپ مجھے اس جنت میں دوبارہ لوٹائیں گے؟ آپ مجھے اس جنت میں دوبارہ لوٹائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی جنت ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے، اسی جنت میں ہم سے اور آپ سے جانے کا وعدہ ہے اگر ہم نے اور آپ نے نیک عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ جا کر کے دیکھ کر کے تو آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور اس کے اندر نعمتوں کو دیکھا تو کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بارے میں آپ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو، وہ یعنی ہر آدمی اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپسندیدہ چیزوں سے اس کا احاطہ کر دیا۔ ظاہر بات ہے، سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، روزہ رکھنا تو ناپسند لگتا ہی ہے انسان کو، جماعت سے نماز پڑھنا تو انسان کو ناپسند لگتا ہی ہے۔ ایک آدمی ہے پڑوس کے اندر ویڈیو یا ڈش کے اوپر خوبصورت آنکھوں کو بھانے والی، دلوں کو اچھی لگنے والی تصویر دیکھتا ہے تو آپ کا بھی تو دل کہہ رہا ہے نا
لیکن آپ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ صبر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھوک کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ ٹھنڈی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے تولا کہ اس جنت کے اندر جائے نا. تو جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. اس کی مثال دنیا کے لحاظ سے اگر ہم لیں تو آپ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو یہاں سے چند کلومیٹر کے اوپر ایک بڑا خوبصورت باغ ہے جس کے اندر انسان کے آرام کی ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن راستہ بڑا خطرناک ہے، دیکھو راستے کے اندر تمہیں چور بھی ملیں گے، تمہیں ڈاکو بھی ملیں گے، تمہیں پریشان کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، تمہیں دھوکہ دینے والے لوگ بھی ملیں گے، خطرناک گھاٹیاں بھی ہوگی، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی. تلاش منزل پہ جانے والے نشان منزل نہ بھول جانا کہ راہ حق میں 1000 شیطان ملا کیے ہیں ملا کریں گے. حق کی جو راہ ہے اس کے اوپر ہزاروں لوگ ورگلانے والے ملیں گے. لیکن اگر ان تمام تکلیف کو تم نے برداشت کر لیا، تمہیں ہو سکتا ہے کہیں کھانے کو بھی نہ ملے، تمہیں پیدل چلنا پڑے، گھاٹیوں میں اترنا پڑے، پہاڑوں پر چلنا پڑے، سب کچھ کرنا پڑے، لیکن یہ مشکل راستہ اگر تم نے قطع کر لیا تو اس کے بعد تمہیں ایک نہایت ہی خوبصورت محل اور نہایت ہی خوبصورت باغ ملے گا جہاں تمہیں ہمیشہ زندگی بھر تم وہاں پر رہو گے. اور دوسرا راستہ جو ہے جو اس طرف کو جاتا ہے، دیکھو کہ راستے میں ہر قسم کے سامان موجود ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہیں، بڑا آرام دہ راستہ ہے، جو چیز چاہو وہاں پر تمہیں مل جائے گی، کوئی تمہیں تنگ نہیں، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. لیکن ذرا دیکھنا یہ راستہ اختیار نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک بڑی خطرناک گھاٹی ہے کہ وہاں جا کر کے گر جاؤ گے تو پھر سے نکلنا مشکل ہوگا. نہیں، یہی مثال کیا ہے جنت اور جہنم کی ہے. جنت کا راستہ بڑا پرخطر ہے، جنت کا راستہ بڑا دشوار ہے، جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں پہنچ جانے کے بعد انسان کو دائمی اور ہمیشگی کا آرام ملنے والا ہے. اور جنت کا راستہ جو ہے، جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن وہاں پہنچ کر کے انسان کو دائمی عذاب کے اندر رہنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر کے دیکھو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کا جو بندہ بھی کوئی سنے گا، کوئی بھی اس میں داخل ہونے سے پیچھے نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکروہ، ناپسند، دلوں کو نہ بھانے والی چیزوں سے اس کو گھیر دیا. اور جب دوبارہ جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اس میں تو شاید ہی کوئی اب داخل ہو پائے، اس میں تو شاید ہی کوئی داخل ہو پائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت اس وقت موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جنت سے متعلق ہمیں اور آپ کو ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جنت کی نعمت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور نہ ہی جنتی جو اس میں داخل ہوں گے وہ کبھی اس سے نکلیں گے. جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت سے کبھی نکلیں گے نہیں، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان کے کپڑے گندے ہوں گے، نہ ہی انہیں دنیا کے اندر اس قسم کی کسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جنت میں جو دنیا کے اندر سامنا کرنا پڑتا تھا. جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، پریشان حالی ہے، کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نہ وہاں چلچلاتی دھوپ ہوگی اور نہ ہی وہاں ٹھٹھراتی ہوئی سردی ہوگی. وہاں کا موسم انسان کے مزاج کے موافق بالکل ایک سا ہوگا. اسی لیے آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو دونوں کے بیچ میں موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پکارا جائے گا اے جنتیوں تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو کہیں گے ضرور پہچانتا ہوں. پکارا جائے گا اے جہنمیوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہیں کہ ہاں پہچانتا ہوں. اور دونوں کے بیچ میں موت کو
میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا کہ اے جنتیو تمہیں اب جنت میں ہمیشہ رہنا، اس سے کبھی نکلو گے نہیں، اور اے جہنمیو تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا، اس سے تم کبھی نکلو گے نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمت کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ نیک بخت ہوئے وہ جنت میں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، یعنی جنت کے زمین و آسمان باقی ہیں، اس دنیا کے زمین و آسمان نہیں ہیں۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی اللہ تبارک طرف سے ایسا عطیہ ہے، ایسا ہدیہ ہے جو کم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کا ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیے جنت انسان کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، جنت انسان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ انسان کا جو عمل ہے وہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، لیکن جنت کی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایسی چیز ہے اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے بھی تو اللہ کی مہربانی سے ہے کہ نہیں؟ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے پانی دیا ہے، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو جنت کسی کے کام کی قیمت نہیں ہے، کسی کے عمل کی، بلکہ جنت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کا عمل تم میں سے اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت میں سائے میں لے لے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، جنت اپنے عمل سے کوئی آدمی جنت کا وارث نہیں بن سکتا، البتہ نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا تو جنت میں اسے داخل کرے گا۔ یعنی نیک عمل جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ تو ہے، لیکن جنت کی قیمت نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ کب ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب لوگ پلسرات پر سے گزریں گے، پلسرات پر سے گزر جائیں گے، اور پلسرات پر سے گزر انہی لوگوں کا ہوگا، پار انہی لوگوں، پار پلسرات سے پار وہی لوگ ہوں گے جن کا جنت میں جانا، یعنی جن کا جہنم سے چھٹکارا یقینی ہوگا، جن کا چھٹکارا جہنم سے یقینی ہوگا۔ اور پلسرات پر سے گزر صرف مومنین کا ہوگا، کافروں کا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جنت میں جائیں گے، خواہ فوراً جنت میں جائیں یا کچھ دیر کے بعد اپنے گناہوں کے سزا چکر کے وہ لوگ جنت میں جائیں، لیکن جن لوگوں کا گزر پلسرات پر سے ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جب پلسرات پار کر لیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی ایک جگہ اور انہیں روکا جائے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ حدیث شریف میں اسے کیا کہا ہے؟ قنطرہ، تو سے کیا کہا اسے؟ قنطرہ۔ قنطرہ کے معنی چھوٹا پل کے ہوتا، ہمارے اسے پلیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں کیا کہتا ہے اسے؟ پلیا، چھوٹی سی پلیا۔ وہاں پر روکا جائے گا، اور لوگوں کے آپسی جو اختلافات ہوں گے، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی نے کسی کو برا کہا ہوگا، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہے نا، یہ معمولی چیزیں جو رہ جائیں گی ان کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا۔ اور جب وہاں سے پار ہوں گے تو اب جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا، تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ اس وقت انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو سب سے پہلے دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور سب سے پہلے جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے اور آپ کے امتی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب دروازہ کھولا جائے گا تو تم میں کا ہر شخص جنت میں اپنی جگہ اور اپنا مقام، جنت میں اپنی جگہ اور اپنی مقام کو اس طریقے سے پہچانتا ہوگا کہ دنیا میں اپنے گھر کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔
اپنے گھر کا راستہ اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہوگا جتنا جنت میں اسے اپنا راستہ معلوم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے, ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے, اور ان لوگوں ہمارا آپ کا شمار ہو جو اپنی جگہ کو, اپنے مقام کو جنت میں آسانی سے پہچان لے. دیکھیے جنت سے متعلق یہ باتیں ہوئیں. اب چند ایسی باتیں آپ کو میں جنت کی صفات جو آیات کے اندر اور احادیث کے اندر ہیں ان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنت کی صفت کیا ہے. اور اس چیز کو ہمیشہ آپ پہلے بھی رکھیں کہ جنت کی جو صفت بیان کی جا رہی وہ ہمارے اور آپ کے سمجھ کے مطابق ہے, ورنہ جنت کی حقیقت ہم اور آپ نہیں جانتے. ہم اور آپ جنت کی حقیقت نہیں جانتے, اور نہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو دنیا بھی موتی ہوتے ہیں اور جنت بھی موتی ہوں گے, دونوں ایک طرح ہوں گے. نہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. دنیا میں انسان انگور کھاتا ہے نا, بڑا لذیذ ہوتا ہے, کھٹا انگور نہ ہو تو اچھا لگتا ہے کھانے میں, اور بڑی ملائم غذا ہوتی ہے, پیٹ پر بھی بہت ہلکا ہے, اور منہ کے اندر بھی انگور بڑا ہی ہلکا لگتا ہے. لیکن اس دنیا کا انگور آخرت کے انگور سے بہت مختلف ہے, دونوں میں صرف نام کے اندر مشابہت ہے. اس سلسلے میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ جنت کی جو دیوار ہے وہ کیسی ہے. اس لیے دیکھیں جو باغچہ ہوتا ہے اس کے کنارے کنارے دیوار بھی تو ہوتی ہے نا, اس میں کوئی مکان بنا رہتا ہے تو دیوار بھی تو رہتی ہے نا, تو وہ دیوار کیسی ہوگی؟ دیوار کی جو اینٹیں لگے گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی. دیوار کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اور ایک مومن کو جو قرآن پر اور احادیث پر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے شوق پیدا ہو, اور وہ سوچے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 25 سال 75 سال 100 سال 150 سال کتنے سالوں رہے گا. اگر ہم تکلیف برداشت کر لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازے گا. وہ جنت جس کی دیوار کس کی ہوگی؟ سونے اور چاندی کے اینٹ سے ہوگی, اور اس کا گارا کیا ہوگا؟ کستوری ہوگا, مشک. یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا بھائی, ہم نے تو نہیں دیکھا ہے مشک, آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا جی؟ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھا ہو, لیکن ہم نے تو مشک نہیں دیکھا. مشک کی کوئی خوشبو تک نہیں سونگھی ہے ہم نے. اور یہ جو عطر آتا ہے مشک کا, یہ تو بناوٹی مشک کی خوشبو, حقیقی مشک کی خوشبو نہیں ہے. سب سے بہتر خوشبو جو مانی جاتی کیا مانی جاتی؟ مشک کی ہے. تو اس میں گارا جو لگا ہوگا سیمنٹ کیا ہوگی؟ یہ پتھر کی سیمنٹ نہیں ہوگی, یہ مٹی کا گارا نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ مشک کا ہوگا, اور اس پر سنگریزے جو لگے ہوں گے. اس لیے کہ دیکھیے جب فرش بناتے ہیں تو اس میں جو ہے چمکنے والے چھوٹے چھوٹے سے پتھر بھی ڈالتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں نا. وہ جو پتھر اور سنگریزے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ موتی اور یاقوت کے ہوں گے, موتی اور یاقوت کے ہوں گے. اور اس کی مٹی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ زعفران کی ہوگی. وہ مٹی کیا چیز کی ہوگی؟ زعفران کی ہوگی. اسی لیے ہم نے کہا جنت کی حقیقت تک پہنچنا کیا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. کوئی جنت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. ذرا ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی محل ایسا تیار ہو؟ ہم جو تصور کریں گے تو جنت کے سونے کے بارے میں تصور کریں گے. جنت تو دنیا میں جو سونا دیکھتے ہیں اس سے متعلق تصور کریں گے نا, دنیا میں چاندی دیکھتے ہیں اس سے متعلق تصور کریں گے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو کستوری ہے اس سے متعلق تصور کریں گے نا. لیکن آخرت کی اور جنت کی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اور کے تصور سے بہت اونچی ہیں, ہمارے اور آپ کے تصور سے بہت اونچی ہیں. چنانچہ صحابہ کرام, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ترمذی شریف میں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ جنت سے متعلق بنائے کہ وہ کیسے بنائی گئی ہے, اس سے متعلق کچھ بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ اس کی سونے کی ہے اور ایک اینٹ کس کی ہے؟ چاندی کی ہے. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ, اور اس کا گارا اور اس کی سیمنٹ کیا ہے؟ مشک ہے. وَحَسَبَاؤُهَا, اس کے سنگریزے کیا ہیں؟ موتی اور یاقوت کے ہیں. اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. جو انسان داخل ہوگا اسے ہمیشہ نعمت ملے گی, کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا, اسے موت طاری نہیں ہوگی, اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے, اور نہ ہی اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی.
تو عرض کرنے کا مقصد کہ جنت کی دیوار اس طریقے سے ہے. البتہ جنت کی وسعت کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھنا ہے. جنت کی وسعت کتنی ہے؟ آدمی یہاں جو مکان بناتا ہے کتنے بنائے گا؟ 1 کلو میں، 2 کلو میں، 3 کلو میں، کتنا بنائے گا؟ 10 کلو میں بنائے گا، 10 کلو میٹر کے مربع میں 50 بنائے گا، 100 بنائے گا، کتنے بنائے گا؟ کچھ اندازہ ہے ہمارا؟ سوچیں کہ ایک آدمی نے محل تیار کیا ہے، ایک آدمی نے ایک مزرعہ خریدا، کتنا بڑا مزرعہ ہوگا اس کا، کتنا بڑا محل ہوگا اس کا. لیکن جنت کا جو معاملہ ہے اس سور سے بہت آگے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سابقو، بڑھو اے لوگو، آؤ اس جنت کی طرف، کوشش کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. کتنی؟ زمین اور آسمان. بڑا بتائیے کہ اگر اس کی پہنائی یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہو کسی کے ملک کی تو اس کو کیا کہنا ہے؟ تو زمین اور آسمان کے برابر اس کی پہنائی ہے، تو اس کی وسعت کا اندازہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں. اسی لیے ذرا آپ دیکھیں سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو اس کے بڑائی کا اندازہ اس سے لگا. سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو کتنا ملنے والا ہے؟ اس دنیا کا 10 گنا ملنے والا، 10 گنا ملنے والا ہے. یا دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہو اس کے 10 گنا ملک کے برابر ملنے والا ہے. اور یہ کیا سب سے ہلکے درجے کے جنتی ہے؟ اور سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے اللہ نبی، ظاہر بات وہی سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں، کوئی ان سے بڑا جنتی ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو ملنے والا ہے وہ کتنا ہوگا؟ اور ایسے بیچ میں ان دونوں سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی اور سب سے ہلکے درجے کے جنتی کے بیچ میں کتنے لاکھاں کروڑاں لوگ ہیں؟ اور آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں شمار کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ پھر بھی جنت میں بھی جگہ باقی رہے گی. ذرا سوچیں جنت کتنی بڑی ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی سائنسداں اس کا تصور کر سکتا ہے؟ یعنی سب سے ہلکے درجے کا جنتی کتنا مل رہا ہے اسے؟ جنت دنیا کے 10 گنا مل رہا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی کو کیا مل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بیچ میں دونوں کے لاکھاں اور کروڑاں لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر کوئی اعلیٰ درجہ پائے گا، کوئی ادنا درجہ پائے گا. یہ تو ملنے والا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ پھر بھی ابھی جنت کے اندر جگہ باقی رہ جائے گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور مخلوق پیدا کرے فرمائے گا. واللہ اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں لوگوں نے، اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. سوچیں جو ذات اتنی بڑی چیز پیدا کر سکتی ہے وہ ذات کتنی عظیم ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی، کتنی عظیم ہوگی وہ ذات. تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا. اس کا ذرا ایک اور تصور ہم اور آپ لیں. کوئی بھی گھر بنتا ہے، کوئی بھی محل بنتا ہے، کوئی باغ چلتا ہے، اس میں دروازے تو رہتے ہیں نا. اس طریقے جنت کے بھی دروازے ہیں. اور کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. اسی لیے جنتیوں کے بارے میں کیا؟ مفتحت لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ اس میں بند نہیں کرتا. تو اس کے دروازے بھی ہیں. لیکن دروازے کتنے بڑے ہیں یہ بھی تو سوچنے کا ہے. ان دروازوں کی وسعت کتنی ہے؟ ان دروازوں کی وسعت کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اپنی امت کے ان لوگوں کو جو 70,000 ہیں جن کے اوپر کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، ان کو جنت کا جو دائیں طرف کا دروازہ ہے اسے تم داخل کر لو، اسے تم داخل کر لو. اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں اور جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے جو ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک مصرع، ایک پٹ جو ہوتا ہے، اس کا چوڑائی کتنی ہے؟ جتنا کی دوری مکہ سے لے کر کے حجر اور مکہ سے لے کر کے بصرہ تک کی دوری ہے. اور مکہ اور بصرہ کے دوری
1,500 کلومیٹر سے زیادہ ہے. کتنا؟ 1,500 کلومیٹر. یعنی ذرا آپ غور کریں کہ ایک طرف کا جو دروازہ ہے، ایک دروازہ، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ جتنی مسافت 1,500 کلومیٹر کی ہوتی ہے. تو جائے کہ اس طریقے سے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں. ان دروازوں کی دوری کتنی ہوگی؟ ان دروازوں کی دوری کتنی ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کو چوڑائی کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگوں کو، بعد نیک عمل کرنے والوں کو رغبت دلائی ہے. ذرا یہ حدیث بھی قابل غور ہے اور اپنے اہل اور اپنے بچوں تک پہنچانے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو مسلمان ہو، ظاہر بات ہے، اب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرا، اور رمضان کا روزہ رکھ لیتی ہے. ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے کا روزہ رکھ لے. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازے بھی رکھے ہیں، لیکن وہ دروازے اتنے معمولی چھوٹے نہیں ہیں بلکہ بڑے عظیم ہیں. نماز کا ایک دروازہ ہے، جہاد کا ایک دروازہ ہے، روزے کا ایک دروازہ ہے، حج کا ایک دروازہ ہے، زکوٰۃ کا ایک دروازہ ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا ایک دروازہ ہے. جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں ان کا ایک دروازہ ہے، ان کا الگ دروازہ ہے. اس طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان کا الگ سے دروازہ ہے. جو لوگ ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور مجلس علم کے اندر شرکت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے الگ دروازے رکھے ہیں. اس طریقے سے جنت کے کل 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں. اور دونوں دروازے کے بیچ کی دوری کتنی ہے؟ بعض روایات میں ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ 40 سال کی مسافت جتنی دنوں میں انسان طے کر سکتا ہے. وہ تو ایک دروازے کی ایک پٹ کی دوری بتائی تھی نا آپ نے، لیکن دونوں پٹ جو ہیں وہ کتنا ہے؟ 40 سال کی مسافت جتنی دیر میں انسان طے کر سکتا ہے، اتنی دیر میں اتنی دوری کس کی ہے؟ وہ جنت کے دروازوں میں ہے. اسی طریقے سے دیکھیے، کوئی بھی انسان کوئی بھی باغچہ بناتا ہے، کوئی بھی گھر بناتا ہے تو اس میں وہ کمرے بھی رکھتا ہے نا، اس میں خیمے بھی لگاتا ہے. آج دیکھیں گے یہاں جتنے اچھے اچھے گھر آپ کو ملیں گے اس میں خیمہ، اس لیے کہ خیمے کا ایک اور ہی لطف ہے. کمرے کا اپنا الگ لطف ہے اور خیمے کا الگ لطف ہے. گھر کا الگ لطف ہوتا ہے اور بازار کا لطف الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اندر کا کمرہ جو اس کا الگ لطف ہوتا ہے اور گھر کا جو صحن ہوتا ہے اس کا لطف الگ ہوتا ہے. نیچے کی جو منزل ہے اس کا لطف الگ ہے اور اوپر کی جو منزل ہے اس کا لطف الگ ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اگر اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخل کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا، ہم ایسا عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں داخل کرے، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. یہ پہلی شرط ہے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جنتیوں کے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. کس کے لیے کامیابی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر اختیار کریں. اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان جو فرائض ہیں ان کے مطابق عمل کرے اور جو گناہ کے کام ہیں اسے انسان چھوڑ دے. یہ ہے تقوی. تو ان الذین اتقوا ربهم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، لہم غرف، ان کے لیے کمرے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے ہیں. یعنی ایک منزلہ مکان نہیں ہے، ایک منزلہ مکان نہیں ہے. یہاں دیکھیں لوگ شوق میں، فخر کے طور پر یا ضرورت طور پر، آج کل ہمارے خیال سے لغات میں جتنے مکان بن رہے ہیں شاید ہی کوئی ایک منزلہ بنواتا ہو، شاید ہی کوئی بنوا رہا ہو. ورنہ بابر مستری سے پوچھ لیں کہ کوئی بنوا رہا ہے. عام طور پر سب لوگ 2 ہی منزلہ بنوا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شاید ہی آپ دیکھیں کہ نئے مکانات جو بن رہے ہیں شاید ہی کوئی ایک منزلہ ہو.
حالانکہ چاہے ضرورت نہ ہو کہتے ہیں چلو آگے کام دیں. یہ ایک فخر کے طور پر، یہ ایک فخر کی چیز ہے. ضرورت کم ہی لوگوں کو ہے، اس لیے کہ میاں بیوی اور 3 بچے، 2 بچے ہیں اور 2 منزلہ مکان بن رہا ہے، تو یہ ضرورت تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے 2 منزلہ مکان 1 منزلہ مکان کے مقابلے. دیکھنے والے بھی کہیں کہ ہاں ماشاءاللہ کیسا اچھا مکان بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے کمرے ہیں اور ان کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے رہیں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے جنتیں جاری ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو، متقیوں کو ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان جنت، ان کمروں کی ایک صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. چنانچہ مستدرک حاکم وغیرہ ہے عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کا اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. دیکھیں گے جو لوگ زیادہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں وہ شیشے کی دیوار لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اینٹ اور سیمنٹ کی دیوار اچھی نہیں لگتی تو کیا لگاتے ہیں؟ اگر پورے گھر میں نہیں تو کم سے کم سامنے کے حصے پر لگاتے ہیں، ہے نا؟ پورے حصے پر نہیں تو اوپر کچھ حصے پر لگاتے ہیں ایک خوبصورتی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے اندر ایسے کمرے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ہے سوچنے کی چیز. اسی لیے ہم نے کہا جنت تمنا سے حاصل نہیں ہوگی، جنت تمنا سے حاصل نہیں ہوگی، جنت اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوگی. صاحب اے اللہ کے رسول کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس نے بات کی تو اچھی بات کی. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے بری بات کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بری بات کیا ہے؟ شرک سے بڑی بھی کوئی گالی ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ یہاں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ذرا دیکھیں، اس طریقے تصور کریں، ایک بار کسی مجلس کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ یہ فلاں صاحب اور فلاں بزرگ جن کے بارے میں تصور رکھتے ہو ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو بعض لوگ ناراض ہو گئے. بعض لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ ساری بات کہیں لیکن یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو اگرچہ بڑا نیک ہے، بڑا ولی ہے، لیکن ایک ذرے کا بھی مالک اور مختار نہیں ہے. وہ کہ ہے کسی ذرے کا مالک اور مختار؟ ایک ذرے کا مالک اور مختار نہیں ہے وہ. اس کے بارے میں جو لوگ غلط تصور رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تو وہ ناراض ہونے لگے، یعنی بری لگی ان کو بات. جائے کہ اللہ کے بارے میں لوگ یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی عبادت کے جو کام ہے وہ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بری بات بھی کوئی ہوگی؟ اس کے بیچ میں اور بہت سی برائیاں اور نیکیوں کے کام ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کمرے کن کے لیے ہیں؟ لمن اطاب الکلام، جو بات اچھے کرے، واطعم الطعام، اور کھانا کھلائے، وبات قائما والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرائض کا اہتمام تو ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اس میں کمی نہ ہونے پائے. یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی جو نماز ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہ ہو. اس کے اندر کوتاہی کرنے والا انسان اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، ورنہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ سے ڈرے اور فرض نمازیں چھوڑیں. تو اتنا ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سونے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو 3 کام ان سے کرتے ہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ اچھی بات کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب جنت کے اندر کمرے بھی ہیں. جنت کے خیمے نہ تو بال کے ہیں اور نہ ان کپڑوں کے ہیں نہ کسی اور چیز کے ہیں. وہ کس کے ہیں؟ موتیوں کے خیمے ہیں. جنت کے خیمے کس چیز کے ہیں؟ موتیوں کے خیمے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک موتی جو درمیان سے خالی، اس کا ایک ایسا خیمہ بنایا ہے جس خیمے کی اونچائی آسمان کی طرف 60 میل ہے. یعنی اونچائی کتنی اس خیمے کی؟ 60 میل ہے. لمبائی اور چوڑائی کی بات چھوڑ دیجیے، یہ صرف ایک مومن کے لیے وہ خیمہ مل رہا ہے. جو کمرے مل رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو کمرے مل رہے ہیں وہ الگ ہیں. ایک خیمہ ہے جس کی لمبائی کیا ہے؟ ہاں. اور اس خیمے کے اندر اس کے بعد اہل اس طرف ہیں، بچے ادھر کھیل رہے ہیں، بیوی ادھر ہوگی، دوست احباب ادھر ہوں گے. یعنی اور یہ ہے کہ ایک کنارے کے لوگ دوسرے کنارے کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک کنارے کے لوگ دوسرے کنارے کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکیں گے. اس طریقے سے بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں الگ الگ خیمے رکھے ہیں. جیسے حضرت خدیجہ کے لیے بخاری شریف میں روایت ہے نا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، وہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز ہے، اور جب آ جائیں تو انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچائیے. وہ کیا مقام حاصل تھا؟ اللہ انہیں اپنا سلام کہہ رہا ہے. کنہیں؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد الطاہرہ المطہرہ کو. انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچائیے اور کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھولدار موتیوں کا ایسا خیمہ تیار کر رکھا ہے جس میں نہ شور و شرابہ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ اور کوئی پریشانی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے انسان کے تصور میں سب سے بہترین باغچہ وہ ہے، سب سے بہترین باغ وہ ہے جس کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہوں. اسی لیے دیکھیں بادشاہ مثال کے طور پر آپ کے ہاں لال قلعہ ہے، جو لوگ جا کر کے دیکھے ہیں، میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں کہ وہ جب لال قلعہ بنایا گیا ہے تو اس میں مصنوعی چھوٹی چھوٹی نہریں پانی بہتا رہتا تھا، وہ بھی بنائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک اور ہی مزہ رہتا ہے. یہاں جب بارش ہوتی ہے پانی بہتا رہتا ہے، لوگ نکل کر دیکھنے چلے جاتے ہیں. اور بھی چھوٹا بچہ ہے، دیکھو بارش ہو جائے، دیکھیں پانی میں کس طریقے سے کھیلتا ہے، وہ پانی میں کس طریقے سے کھیلتا ہے. اور جو لوگ ہمارے پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں انہیں کیوں اس کا شوق پیدا ہوگا؟ وہ تو کہیں کہ ہمیشہ پانی اندر ہی رہے، کہیں پائپ نہ ٹوٹے، ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے پریشانی کیوں لاحق ہو جائے. لیکن جن لوگوں کو پانی دیکھنا وغیرہ کم نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی اپنی ایک الگ، اس کا ایک ذوق ہے، اس کا ایک شوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ان چیزوں سے بھی محروم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان چیزوں سے بھی محروم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر نہریں بھی نصیب فرمائے گا. لیکن نہریں کیسی ہوں گی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کے اندر، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. جنتیں تو بہت ساری جنتیں ہوں گی اور ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے ایک جنت ملے، یقیناً ملے گی، اور کئی جنتیں ملیں گی، جتنے محل ہوں گے اتنی جنتیں ملیں گی. لیکن 4 بڑی بڑی جنتیں وہ سمندر ہیں جس سے جنت کی دوسری نہریں پھوٹتی ہیں. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جو لوگ متقی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں بنایا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اس کے اندر ایک نہر ہے، ایک سمندر ہے جو کیا ہے؟ ایسے پانی کا ہے جس پانی کا رنگ بدلا نہیں ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی جو ندیاں ہوتی ہیں نا، جب بہت دن پرانا ہو جاتا ہے تو ان کے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جب سمندر بارش کے دنوں میں ان کا کوئی اور رنگ رہتا ہے، سردی میں ان کا کوئی اور رنگ ہو جایا کرتا ہے، گرمی آتی تو اور رنگ ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ نہریں ایسی ہوں کہ ان کا پانی کیا ہے؟ کبھی کسی طریقے سے بدلے گا نہیں. اور وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایک نہر جو ہے، ایک سمندر جو اصلی مین نہر ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے دودھ کی ہے جس کا مزہ بدلا نہیں ہے. آپ دور باہر رکھ کر کے دیکھ لیے 2 دن 3 دن، وہ پیدا ہو جائے گی نا، مزہ بدل جائے گا نا، لیکن اس دودھ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور شراب ہے جس کی لذت جو ہے کوئی فطور نہیں ہے، جو بڑی بالذت شراب ہے. یہاں جتنی شرابیں ملتی ہیں بڑی بدبودار ہوتی ہے اور بدمزہ ہوا کرتی ہیں.
ہے کہ نہیں, حتیٰ گلے کو پھاڑتی چلی جایا کرتی ہے اندر تک, لیکن اس کے پیچھے بھی لوگ دوڑتے رہے. لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ کیا ہے؟ لذۃ للشاربین, پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہے. اور ایک نہر جو ہے من عسل مصفا, صاف اور اصلی شہد کی ہے. یہ 4 نہریں جنت میں مین ہیں, 4 نہریں جنت میں مین ہیں, اور اس سے دوسری نہریں اٹھتی ہیں. اچھا ایک چیز اور بتاؤں, وقت نہیں ہے. جنت کی بعد نہروں کا ذکر آیا ہوا ہے. ایک نہر جو سب سے مشہور نہر ہے وہ کون سی ہے جی؟ دریائے نیل. یہ تو دنیا کی نہر ہے, جنت کی نہر کوثر. وہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور جس کے نیچے جو مٹی ہے وہ زعفران, خالص مشک اور زعفران کی ہے. اس کے علاوہ بھی اور نہریں ہیں. ایک نہر ذرا غور کریں آپ لوگ, تو بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ جب اللہ کے رسول کی شفاعت سے لوگ, آخری لوگ جب جنت میں کچھ لوگ نکلیں گے, یا اللہ تعالیٰ کچھ لوگ نکالے گا تو ان کے اوپر موت طاری ہو گئی رہے ہوگی, انہیں لایا جائے گا تو نہر الحیات جو ہے, نہر حیات جو ہے, اس کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ ان کی زندگی ہو جائے گی. تو ایک نہر حیات بھی ہے, ایک نہر حیات بھی ہے. اچھا ایک چیز دیکھیں, دنیا کی نہر سے جنت کی نہر اس لیے بھی ہے کہ دنیا کی جو نہر ہوتی ہے وہ گڈھا ہوا کرتا ہے, اور اس کے نیچے جو ہے اس کے بنے رہتے ہے کہ نہیں, ورنہ پانی کیا ہے اوپر آ جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کے طریقے سے اندر ہیں؟ کہا نہیں, بالکل وہ بہ رہی ہیں ایسے, ان کا پانی اوپر دکھائی دے رہا اللہ کی قدرت سے کہ دائیں بائیں نہیں ہو پا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے طریقے سے گڈھے میں ہیں؟ لا واللہ, ایسا ہرگز نہیں ہے, خدا کی قسم. انہا لسائحۃ علی وجہ الارض, وہ زمین کے اوپر بہ رہی ہیں. ایک اس کا کنارہ موتیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے, اس کی مٹی خالص مشک کی ہے, خالص سفید مشک کی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی جو نہر ہوتی ہے وہ عمومی طور پر جو دریا ہوتے ہیں دنیا کے, کہیں پہاڑ سے پھوٹ کر کے نکلتی ہیں, ہے نا. عام طور پر دریاؤں کے بارے میں آپ لے لیں, کسی تالاب سے کوئی نکلی ہے یا کوئی پہاڑ سے پھوٹ کے نکلی ہے. اسی طریقے سے جو جنت کی نہریں ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو مشک کا پہاڑ ہے, اس کے نیچے سے وہ دریائیں پھوٹیں گی. یہ حدیث صحیح ابن حبان کہتے ہیں برہرہ سے مروی ہے, وہاں سے نکل رہی ہوں گی. اسی طریقے سے جنت کے اندر دیکھیے, نہر اور دریا کا لطف کچھ اور ہے, اور چشموں کا لطف کچھ اور ہے. چشمہ دیکھنے کا اور چشمے کے پانی نکلنے کا اور چشمے کے پانی کا مزہ جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جنت کے اندر چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. جنت کے اندر چشمے متعدد جگہ, آپ لوگوں کو آیتیں یاد ہوگی, وہ فیہا عین جاریہ پڑھے ہیں نا 30ویں پارے کے اندر, فیہا عین جاریہ, اس کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون, متقی لوگ جو ہیں وہ سایہ اور چشموں کے اندر ہوں گے. قرآن مجید میں کئی چشموں کا ذکر آیا ہے. ایک چشمہ تو کافور کا ذکر ہے, ایک چشمہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ کافور ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ. کافور ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پانی پیئیں گے. ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے, 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے, ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون, ہے نا. ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے, عینا فیہا تسمی سلسبیلا, ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. تو عرض کرنے کا مطلب کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں, اور جنت سے متعلق اور کافی چیزیں ابھی رہ گئیں, لیکن وقت 9:30 اور اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, اس لیے اب اس بات کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ اگلی مجلس کے اندر رہے گی, اور اگلی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ جنتیوں کے صفات اور پھر اس کے بعد
جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے اور وہ جنت میں لے جانے والے کون سے عمل ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں اور آپ کو جنت کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے سے لوگ جنت کے اندر جانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور ہمارے بدعمالیوں کی طرف نظر نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔